اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر وخیر المعین ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ سابقہ مباحثے میں عرض کیا کہ تنبیہ اول میں مصنف قدس سرہ نے ذکر کیا کہ اجماع منقول بخبر الواحد کے جتنے بھی طرق ہیں، چاہے بنحو اجماع دخولی ہو، حدثی ہو، تشرفی ہو یا اتفاقی وغیرہ ہو یا اسباب قاعد لطف ہو، یہ سارے کے سارے کیا ہے جی ناتمام ہیں اور کشف رائے معصوم کے لیے سبب تام نہیں ہیں، الا ان کے کیا ہے اور کچھ ضمائم منظم کیے جائیں اس کے ساتھ اور پھر کشف رائے معصوم ہو تو بہا فبہا و الا ان اجماعات سے کشف رائے معصوم کا یقین حاصل نہیں ہوتا۔ تنبیہ ثانی جو آج کا ہمارا مباحثہ ہے وہ یہ ہے کہ الثانی انه لا يخفى ان الاجماعات المنقولة اذا تعارض اثنان منهما او اكثر فلا يكون التعارض الا بحسب المسبب واما بحسب السبب فلا تعارض في البين لاحتمال صدق الكل۔ تنبیہ ثانی میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر اجماعات منقولہ کا تعارض ہو جائے، ایک اجماع نقل ہوا ہے اس طرح جو دلالت کر رہا ہے کہ مثلا کیا ہے جی صلاۃ جمعہ واجب ہے، دوسرا کیا ہے صلاۃ جمعہ مستحب ہے، تو یہاں پر ایک اجماع کا دوسرے اجماع کے ساتھ علیکم السلام ورحمۃ اللہ تعارض ہو جاتا ہے۔ اس تعارض کے نتیجے میں کیا حکم سامنے آئے گا، کس اجماع کو ہم مقدم کریں گے؟ سابقہ کیا ہے مطالب کی طرح مصنف کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی تعارض یا تو من جہت المسبب ہوگا یا من جہت السبب ہوگا۔ جہاں تک تعلق ہے تعارض من جہت المسبب فحصل التعارض، یعنی یہ جو تعارض کی بات کر رہے ہیں کہ نقل اجماع میں تعارض ہو رہا ہے اجماعات منقولہ میں، یہ منحصراً کیا ہے کس جہت سے ہوگا؟ من جہت المسبب، یعنی رأی معصوم نہیں ہو سکتی کہ دو متضاد احکام پر دو کیا ہے جی مختلف احکام پر مشتمل ہو، یا تو حکم واقعاً امام نے کہا ہے صلاۃ جمعہ واجب ہے یا واقعاً کہا ہے کہ کیا ہے جی صلاۃ جمعہ مستحب ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ دونوں حکم صادر ہوئے مولا سے بے ایٹ اے ٹائم کیا ہے کہ واجب بھی ہے اور مستحب بھی ہے، کیونکہ اس طرح کا صدور جمع بین الضدین ہے جو کہ کیا ہے جی حال ہے۔ لہٰذا مسبب کے لحاظ سے، حکم معصوم کے لحاظ سے تعارض ہوگا، اما من جہت سبب کہہ رہے ہیں کہ سبب کے لحاظ سے دیکھا جائے گا تو اس صورت میں کیا ہے تعارض واقع نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرض یہ ہے کہ ایک اجماع کے نقل کرنے والے نے 10 افراد سے کیا ہے اجماع کو منقول کیا ہے، دوسرے نے 10 سے کیا ہے، این ممکن ہے کہ دونوں اپنی جگہ پر اجماع کے نقل کرنے میں کیا ہوں؟ درست ہوں۔ نقل اجماع کیا ہے ان حسن 10 افراد سے، مثلا 20 افراد سے، دوسرے نے بھی اسی طرح کیا ہے، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، دونوں صحیح ہو سکتے ہیں۔ واضح انشاءاللہ تعالی۔ لہٰذا اجماعات منقولہ کی صورت میں جہاں پر تعارض حاصل ہو تو تعارض منحصراً من جہت سبب ہوگا۔ خوب، تو اس صورت میں کیا ہے جی کس اجماع کو مقدم کریں گے؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی قرینہ کسی طریقے سے اطلاع حاصل ہو جاتی ہے کہ ایک اجماع متقدمین کا ہے جو عصر معصوم سے قریب ہیں، ان کے اجماع کا معصوم کے رائے کے متفق ہونے کا احتمال زیادہ ہے، مثلا کلینی ہیں، مرحوم صدوق ہیں، شیخ مفید ہیں، اس طرح کے علماء ہیں۔ دوسرا اجماع جو منقول ہے وہ متاخرین سے ہے، تو این ممکن ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ جو سابقہ علماء متقدمین کا اجماع ہے
اس کو ترجیح حاصل ہے، کیونکہ ان کا اثر کیا ہے، معصوم کے اثر سے متصل ہے، قریب ہے، تو عین ممکن ہے کہ ان کا اجماع بعبارت اخرى کیا ہے جی حکم واقعی کے مطابق ہو، بخلاف متاخرین کے اجماع کے کہ مثلا کیا ہے 100 سال کا، 200 سال کا، 500 سال کا، ہاں جی 700 800 سال کا فاصلہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے جی، یہ جو اجماع بعد میں متاخرین کا حاصل ہوا ہے، اس میں موافق رائے معصوم ہونے کا احتمال اس کے نسبت کیا ہے، کم ہے۔ لہذا اگر اس طرح کے طرق سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کسی ایک اجماع کو ترجیح حاصل ہے، فنقدم ذلک الاجماع، اس کو کیا ہے تعارض کرتے ہیں، اس کو کیا کریں گے، مقدم کریں گے۔ لیکن مصنف کہہ رہے ہیں کہ اصل ہمیں کیسے پتہ چلے، اجماع میں جو ناقل اجماع ہوتا ہے عین ممکن ہے کہ وہ اجمالاً نقل کرتا ہے کہ فلاں فلاں کیا ہے جی حضرات کی، یا اجماع العلماء کہتا ہے، اس علماء کے نام ذکر نہیں کرتا تاکہ نام کو دیکھ کر ہمیں پتہ ہو کہ یہ متقدمین کس میں اور متاخرین کس میں ہیں۔ تو کیسے پتہ چلے، کہہ رہے کہ جب اس طرح کا مسئلہ ہو، اجماع اجمالاً منقول ہو، تو اس صورت میں کسی کو بھی ترجیح حاصل نہیں ہوگی۔ واضح ہے، کسی ایک کو ہم مقدم نہیں کر سکتے، الا کہ وہی طرق ہم کیا ہے اپنائیں۔ کون سے طرق؟ مثلا ایک طرف سے اجماع ہے جس کے الفاظ جو نقلی ہیں وہ صریح ہیں، یا کیا ہے جی جو خود نقلی اجماع ہے وہ بہت بڑا متتبع متحقق کیا ہے، محقق اور کیا ہے فقیہ شخص ہے، جبکہ مد مقابل جو دعویٰ اجماع کرنے والے وہ اس طرح نہیں ہے۔ ایک طرف سے جو اجماع منقول ہے وہ کیا ہے ایسے مسئلے کے بارے میں جو مبتلا بھی ہے، جو کیا ہے جی مشہور مسئلہ ہے۔ دوسری طرف سے اجماع کیا ہے جی جو کیا ہے جی ہے وہ اتنا مشہور نہیں ہے، اگرچہ مسئلے اسی کے بارے میں ہے، مثلا صلاۃ جمعہ کے متعلق ہے، لیکن ناقلین اجماع اور جو افراد ہیں وہ مشہور نہیں ہیں۔ اس طرح کے قرائن سے اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کسی ایک طرف کو ترجیح حاصل ہے تو فبہا، اگر نہیں تو صورت میں کیا ہے کسی ایک کو بھی ترجیح حاصل نہیں ہوگی۔ الثانی انه لا يخفى ان الاجماع المنقولة اذا تعارض اثنان منهما او اکثر، دو تعارض کریں یا دو سے زیادہ تعارض کریں، فلا يكون التعارض الا بحسب المسبب، تو ان کے درمیان میں جو تعارض ہوگا وہ نہیں ہوگا سوائے مسبب کے لحاظ سے، یعنی تعارض جا کر کیا ہے جی رائے معصوم میں ہوگا، وَإِلَّا نقل سبب کے لحاظ سے کوئی تعارض، وَأَمَّا بِحَسَبِ السَّبَبِ فَلَا تَعَارُضَ فِي الْبَيْنِ، لیکن سبب کے لحاظ سے کوئی تعارض نہیں ہے، کیوں؟ لِاحْتِمَالِ صِدْقِ الْكُلِّ، کیونکہ عین ممکن ہے کہ ایک طرف سے جس نے کیا ہے اجماع کو نقل کیا ہے وہ بھی درست ہو، دوسرے طرف بھی درست ہو۔ فرض کہ ہمارا کیا ہے 10 علماء کے اجماع سے کیا ہے کسی کو کسی ایک فرد کو جو اجماع نقل کیا ہے وہ 10 افراد کا کیا ہے، دوسرے نے 10 کا کیا ہے، عین ممکن ہے کہ دونوں کیا ہوں درست ہوں۔ یا کیا ہے جی مثال کے طور پر جو ناقلین ہیں اجماع کے اس کے درمیان میں اور جو رائے معصوم ہے اس کے درمیان میں ملازمے کے قائل ہیں، اس صورت میں بھی کیا ہے عین ممکن ہے کہ دونوں صادق ہوں، واضح ہے، سبب کے لحاظ سے، نقل اجماع کے لحاظ سے درست ہوں درست، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ جہاں پر اختلاف مسبب کے لحاظ سے، یعنی فرض کرے ایک نقل کرتا ہے اجماع کے کہ اجماع قائم ہے کہ امام نے کہا ہے صلاۃ جمعہ واجب ہے، دوسرا کہتا ہے کہ اجماع قائم ہے کہ کیا ہے امام نے کہا ہے صلاۃ جمعہ مستحب ہے۔ یہ یہاں تک ان کی بات درست ہے کہ امام نے کہا ہے یہ اجماع ہے، یہ اجماع 10 افراد سے اس نے نقل کیا ہے جس جو صلاۃ جمعہ کے وجوب کا قائل ہے، دوسرے طرف نے 10 اجماع کے، عین ممکن ہے کہ دونوں کیا ہے درست ہوں، دعویٰ میں 10 افراد ان کے پاس کیا ہیں موجود ہوں۔ لیکن جو ممنوع ہے وہ یہ ہے کہ امام سے دوسرے طرح کے متضاد حکم صادر نہیں ہو سکتے، لہذا نقل تعارض جب ہو منقول اجماع منقولہ میں وہ من حیث المسبب ہوگا نہ کہ من حیث السبب ہوگا۔ لیکن نقل الفتویٰ علی الاجمال باللفظ الاجماع حینئذ یعنی حین تعارض، لیکن فتاویٰ کا نقل کرنا مجملاً الاجمال یعنی تفصیل نہیں ذکر کہ کون کون سے کس طرف سے داخل ہیں، باللفظ الاجماع فقط کیا ہے اجماع اجماع العلماء اس طرح کہی ہے، تو حینئذ حین تعارض لا یصلح لأن یکون سببا ولا جزء سبب، یہ کیا ہے نقل فتویٰ کیا ہے صلاحیت نہیں رکھتا کہ لأن یکون سببا او جزء سبب،
سبب ہو یا جزء سبب ہو لثبوت الخلاف فیہا، ہاں جی، سبب ہو یا جزء سبب کس کے لیے؟ لأن یکون، یہ حقیقت میں کیا ہے، یعنی لأن یکون فی صورت عدم خصوصیت فی احد النقلین، دونوں میں سے کسی ایک نقل میں کیا ہے جی کوئی خصوصیت موجود نہ ہو تو وہ سبب یعنی سبب تام ہو یا جزء سبب ہو کس کے لیے؟ لثبوت الخلاف، یہ لا یصلح کی تعلیل ہے، لثبوت الخلاف فیہا، کیونکہ اختلاف ثابت ہے، فیہا یعنی فی الفتاوی، فتاوی میں جب اختلاف ثابت ہے تو دونوں کو باللفظ اجمالا نقل کیا گیا ہے، تو ایک دوسرے کے اوپر جزء سبب ہو تقدیم کے لیے یا کل سبب ایسا نہیں ہے، الا اذا كان في عهد المتعارضين خصوصیت موجبۃ للقطع المنقول الیہ برأیہ علیہ السلام لو اطلع علیہا، یہ لا یصلح سے استثناء ہے کہ دونوں اجمالاً اگر اجماع منقول ہوں تو کسی ایک کو ہم ترجیح نہیں دے سکتے کیونکہ اختلاف فتاوی میں موجود ہے اور دونوں کیا ہیں ناقل ہیں، لہذا کسی ایک کو ترجیح حاصل نہیں ہے، سوائے اس صورت کے کہ جب کسی ایک متعارضین میں سے کسی ایک طرف میں خصوصیت ہو جو خصوصیت موجب بنے لقطع المنقول الیہ، منقول الیہ یعنی جس کے طرف اجماع نقل کیا گیا ہے اس کے یقین حاصل کرنے کا، برأیہ علیہ السلام، امام کے رائے کا، لو اطلع علیہا، اگر وہ ان فتاوی پر کیا ہے جی مطلع ہو جائے تو منقول الیہ کو کیا ہے رائے امام کا یقین ہو جائے گا، قطع ہو جائے گا، ولو ما اطلاعہ علی الخلاف یعنی ولو ما اطلاع المنقول الیہ علی الخلاف، یعنی بعبارت اخری منقول الیہ کے پاس جو اجماع آیا ہے وہ ہے خصوصیت پہ مشتمل، مثلا خصوصیت وہ کون سی ہے؟ اجماع جو منقول الیہ کے پاس پہنچا ہے وہ متقدمین کا ہے، مثلا ان مجمعین میں کلینی شامل ہیں 329 میں کیا ہے امام کے کیا ہے جی بالکل غیبت صغرا کے ساتھ متصل ان کا زمانہ، یہ شیخ مفید ہیں، شیخ کیا ہے جی صدوق ہیں، تو یہ متقدمین کا اجماع ایک کیا ہے ممیز اور خصوصیت پر مشتمل ہے، اگر کسی منقول الیہ کے پاس اس طرح کے متقدمین کا اجماع کیا ہے حاصل ہو تو اس کو یقین حاصل ہو جاتا ہے رائے معصوم کا، پھر یہ منقول الیہ کے ولو اس کے خلاف بھی اجماع نقل ہوتا ہے لیکن اس قطع حاصل میں یہ معنی نہیں ہوتا خلاف کا اجماع، مثلا اس کے پاس وہ بھی اجماع پہنچتا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں صلاۃ الجمعہ کیا ہے جی مستحب ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو اجماع خلاف ہے یہ متاخرین سے ہے، جو اجماع سابق جو وجوب صلاۃ جمعہ کے لیے کہہ رہا ہے وہ متقدمین سے ہے، لہذا منقول الیہ کو اس سے متقدمین کی صفت کی وجہ سے اگر یقین حاصل ہو جاتا ہے تو اس صورت میں یہ کشف رائے معصوم کے لیے کیا ہوگا؟ سبب تام ہوگا۔ ہاں یہ خود متقدمین کا اس کے لیے ہونا یہ خود مرجح ہے کہ اس کو کیا کیا جائے؟ مقدم کیا جائے۔ الا اذا كان في عهد المتعارضین، متعارضین سے مراد کو یعنی جو اجماع نقل کیے ہیں ان میں سے ایک نقل میں کیا ہو؟ خصوصیت موجبت، ایک خصوصیت ہو جو موجب ہو لقطع المنقول الیہ، منقول الیہ کے یقین کے لیے، برأیہ، قطع کس کا حاصل ہوگا منقول الیہ کو؟ رائے معصوم کا، لو اطلع علیہا، اگر ان فتاوی پر کیا ہے جی مطلع ہو جائے تفصیلاً تو قطع حاصل ہو جائے گا، ولو ما اطلاعہ علی الخلاف، اگرچہ اس منقول الیہ کو خلاف کے اجماع کا بھی اطلاع حاصل ہوتا ہے لیکن دوسرا جو اجماع ہے اس میں خصوصیت کی وجہ سے اس کو حتماً کیا ہے کشف رائے معصوم ہوتی ہے۔ پہلے جو کہا کہ اجماع کو ذکر کرا ہے، جب اجماع کرا تو پھر تو تفصیلاً پتہ نہیں ہونا چاہیے نا، یہ اشکال کر رہے ہیں تھوڑا سا آگے، وَهُوَ کون سا؟ یعنی وجود خصوصیت، وَإِن لَمْ يَكُنْ بِبَعِيدٍ، کہہ رہے کہ خصوصیت موجود ہو ایک طرف میں، یہ اگرچہ بعید نہیں ہے، احتمال اپنی جگہ پر پایا جاتا ہے، لیکن یہ احتمال کب ہے؟ مال اطلاع علی الفتاوی علی اختلافها مفصلا، جب منقول الیہ فتاوی کو مفصلا جانے کے یہ فتویٰ فلاں کی ہے، یہ فتویٰ فلاں کی ہے، تو این ممکن ہے کہ ان تفصیل سے پتہ ہے کہ یہ کلینی نے کہا ہے، یہ اس نے کہا ہے، تفصیل سے اگر پتہ ہے تو بعید نہیں ہے کہ یہ خصوصیت حاصل ہو منقول الیہ کو اور کشف رائے معصوم کا کیا ہے یقین حاصل ہو، الا انہو، لیکن کیا ہے جی یہ کہ منقول الیہ کو کیا ہے تفصیلاً اس کا علم ہو ما عدم الاطلاع علیہا، جب یہ ان کیا ہے فتاوی کے اوپر مطلع نہ ہو، کذالک یعنی مفصلاً بعیدون،
तफसीलन अगर ये आगाह हो तो बाइद नहीं है कि उस मनकुल इले के लिए एक खुसूसियत हासिल हो जिससे एक इजमा को मनकुल करे, क्या करे, इंतखाब करे, मुकदम करे। लेकिन अगर तफसीलन आगाह न हो तो उस सूरत में क्या है जी, बाइद है कि मनकुल इले क्या करे, एक इजमा को तरजीह दे। और इजमात क्योंकि इजमालन मनकुल होते हैं उसमें फतावा की तफसील मालूम नहीं होती कि क्या है। अजमल उलमा कहते हैं, कौन कौन से उलमा तफसील मालूम नहीं होती। अगर तफसील मालूम हो तो फिर आपके पास दुरुस्त से मनकुल को तफसील है। ऐन मुमकिन है कि मुजमिन में कोदमा हों, मुजमिन में ऐसे अफराद हों जिनको देख कर ये कश्फ राय मासूम का क्या है, इसको यकीन हासिल हो। लेकिन तफसील का इल्म हासिल करना ये खुद क्या है जी, बाईद है। इल्ला अन्नहु, यानी ये जो खुसूसियत मूजब बन रही है कि कत हासिल मनकुल इले को मासूम के राय का अदम इत्तला अलैहा, जब मुत्तले न हो अलैहा यानी अलल फतावा, कज़ालिक यानी मुफस्सलन बाईदुन। ये खुसूसियत मनकुल इले को जब मुफस्सलन क्या है जी, मुत्तले न हो फतावा के ऊपर, ये खुसूसियत का हुसूल क्या है जी, बाईद है। और आम तौर पर क्या है जी, जो इजमात मनकुल होते हैं वो इजमालन मनकुल होते हैं। जब इजमालन होते हैं तो तफसील से तफसील पर कहाँ से ये मनकुल इले आगाह होगा। जब तफसील पर आगाह नहीं होगा तो किसी एक इजमा को खुसूसियत हासिल नहीं होगी, बिन नतीजा किसी एक को दूसरे पे मुकदम नहीं कर सकता। समझ तो नहीं गए बात को? हाँ जी, इंशाल्लाह वाज़ेह है। ये बात को थोड़ा सा वो ये जो बेबाइदन है, यानी ये हकीकत में क्या है, ख़बर है। व इल्लम यकून बेबाइदन, यानी अगर तफासील फतावा को मुफस्सलन जानता हो तो किसी एक इजमा में मौजूद खुसूसियत को जान सकता है और इस तरह कश्फ राय मासूम हो सकती है। ये बाइद नहीं है जब तफसीलन आगाह हो। इल्ला से फिर इसकी अदम इत्तला की क्या करें, माल इत्तला की इससे इस्तिस्ना कर रहे हैं कि लेकिन ये इत्तला तफसीलन हासिल करना मा अदम इत्तला अलैहा, यानी जब इत्तला न हो तफसीलन कज़ालिक यानी मुफस्सलन, तो उस सूरत में ये दावा करना कि खुसूसियत हासिल है किसी एक इजमा को, ये क्या साबित नहीं होगी बल्कि ये बाईद होगा। बिन नतीजा किसी एक इजमा को खुसूसियत हासिल नहीं होगी और किसी को मुकदम नहीं करेगा। फ़फ़हम वाज़ेह है। फ़फ़हम में दो तीन एहतमाल दिए गए हैं। एक एहतमाल ये है कि ऐन मुमकिन है, जो हमने ला बलाए कलाम में ज़िक्र किया कि कहीं पर अगर नाकले जो फतवा नकल की हैं उनमें से किसी एक ही फतवा को भी अगर हासिल करे और वो फतवा क्या है, मुतक़द्दिमीन में से किसी एक की हो, तो ऐन मुमकिन है कि इससे कशफ कर ले कि क्योंकि उन फतावा में एक मुतक़द्दिमीन की है तो हतमन ये इजमा की दावा भी मुतक़द्दिमीन की है। वाज़ेह है। मसलन अगर क्या है जी, शेख कुलैनी के ज़माने का कोई बंदा इसमें फतावा में एक वो है, तो ऐसे तो नहीं है कि वह फतवा उस ज़माने की है और मुजमिईन क्या है मुतअखिरीन के साथ है, ऐसा तो नहीं होगा ना। उस ज़माने का है तो उस ज़माने के इजमा में क्या है वो शामिल होगा। इस तरह से कशफ कर सकता है मुतक़द्दिमीन और मुतअखिरीन के क्या है इजमा को। ये भी तफसीली इत्तला नहीं हो गई जी हाँ, मुजमल नहीं रहा ना। हाँ वही इस तरह वो फ़फ़म में कह रहे हैं कि ये जो हमने कहा कि इजमाल अपनी जगह पर बाकी है जब तक तफसीली ना हो। फ़फ़म में आप कहते हैं कि एक एहतमाल ये कि रद्द है कि नहीं, इजमाल क्या है जी ख़त्म हो जाता है, तफसील हासिल हो जाती है। और तफसील का हुसूल इस तरीके से होता है कि अगर एक भी फतवा मालूम हो जाए कि मुतक़द्दिमीन की है, उससे कशफ करेंगे कि मुजमिईन सारे मुतक़द्दिमीन हैं इसके साथ, वाज़ेह किसी एक इजमा की तरफ से। दूसरा एहतमाल ये है कि बाकी जो हमने खुसूसियात ज़िक्र की थी, जैसे कि नाक़िल इजमा क्या है, ऐसा शख्स है जो फ़क़ीह है और अपने दहर का क्या है मशहूर ज़माना शख्स है, और नकल जो इजमा को किया गया है जिन अल्फाज से वो भी क्या हैं सरी हैं, जिस मसले में नकल किया गया है इजमा को वो भी मुब्तला भी मसला है, जबकि दूसरी तरफ से ये खुसूसियात मौजूद नहीं हैं। इस तरह की खुसूसियात अगर एक तरफ में पाई जाती हैं तो ऐन मुमकिन है कि हम इसको भी क्या है मुरज्जह करार दें, एक इजमा को दूसरे के ऊपर क्या है जी करने के लिए। बिन नतीजा फ़फ़ में दो मतलब की तरफ इशारा है। ऐन मुमकिन है कि हम किसी खुसूसियत के ज़रिए कशफ करें कि ये मुतक़द्दिमीन का इजमा है और ये मुतअखिरीन का है, तो ये मुतक़द्दिमीन का होना अगर आप मुरज्जह समझते हैं, ये अवल कलाम है अगरचे, लेकिन अगर मुतक़द्दिमीन के इजमा से आप समझते हैं कि ये खुसूसियत है क्योंकि उनका ज़माना असर मासूम से करीब था, लिहाजा ऐन मुमकिन है कि उनका इजमा क्या है हुक्म वाक़ई पर हो, इससे कशफ होता है तो फ़बिहा व निअमा, और आप इस इजमा को क्या है मुरज्जह करा देंगे, तरजीह करा देंगे और दूसरे पर मुक़द्दम करा देंगे। अगर नहीं हासिल होता तो दूसरा तरीका वही जो हम क्या है लाबला कला इजमा मनकूब में कह चुके हैं कि
الفاظ نقل، خود حال الناقل اور موضع النقل کو دیکھا جائے گا۔ الفاظ صریح ہیں، ناقل بہت بڑا فقیہ شخص ہے، اور مسئلہ اور موضع نقل بھی کیا ہے، اہم مسئلہ ہے، تو اس صورت میں عین ممکن ہے کہ آپ کو ان چیزوں سے مرجح حاصل ہو اور ترجیح حاصل ہو ایک طرف کو، اس وقت میں کیا ہے مقدم کیا جائے گا۔ الثالث انه ينقدح مما ذکرنا فی نقل الاجماع حال نقل التواتر۔ تنبیہ ثالث میں مورد بحث جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تواتر کو نقل کرتا ہے، ایک مرتبہ گفتگو ہماری تھی اجماع کو نقل کرتا ہے، شخص واحد ہے کہتا ہے اجماع العلماء، اس کو ہم نے کہا اجماع المنقول بخبر الواحد۔ ابھی ہمارا موضوع بحث کیا ہے؟ التواتر المنقول بخبر الواحد۔ تواتر نقل کیا ہے کس نے، لیکن ناقل کیا ہے، ایک شخص ہے۔ مثال کے طور پر کیا کہتا ہے؟ اخبرنی بنحو التواتر اشخاص عن قصۃ الغدیر۔ اخبرنی مجھے خبر دی ہے، بنحو التواتر، تواتر کے کیا ہے طرق سے، اشخاص بہت سارے لوگوں نے کس چیز کے بارے میں، موضع خبر کیا ہے، عن قصۃ الغدیر، مثلا واقع غدیر کے بارے میں خبر دی ہے۔ تو آیا اس طرح کا جو نقل تواتر ہے، یعنی ایک شخص تواتر کو نقل کر رہا ہے، یہ مفید ہے تواتر کے لیے یا یہ تواتر کے لیے مفید نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ سیم جس طرح سابقہ بحث میں ہم نے گفتگو کی ہے، اس میں بھی اسی جیسے گفتگو ہوگی۔ ایک مرتبہ گفتگو ہوگی من حیث المسبب، دوسری جیسے گفتگو ہوگی من حیث السبب۔ مسبب معنی فی کیا ہے؟ واقعۃ الغدیر۔ سبب کیا ہے؟ نقل تواتر۔ بس جب ایک شخص نے تواتر کو نقل کیا ہے لیکن کس چیز کے بارے میں؟ واقع غدیر کے بارے میں، تو آیا واقع غدیر اس سے تواتراً ثابت ہوگا یا ثابت نہیں ہوگا؟ مصنف خود شروع فرماتے ہیں کہ نقل التواتر بشخص واحد لا یوجب حجیت المسبب لکشف المسبب، یعنی اس شخص سے کیا ہے جی، اس شخص کے قول سے قصہ غدیر کا ثبوت کیا ہے، محرز نہیں ہے، نہیں ہوگا۔ واضح ہے کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ جو ناقل ہے وہ کیا ہے، ایک شخص ہے، اس نے مثلا کیا ہے جی مختلف اشخاص سے خبر دی ہے کہ اخبرنی بتواتر اشخاص فلاں چیز کے بارے میں۔ کہہ رہے ہیں کہ مسبب کے ثبوت کا یقین کب حاصل ہوگا؟ جب خبر دینے والے افراد کی تعداد بالحقیقت تواتر جتنی ہو، جبکہ معنی انفی میں کیا ہے جی، ایک شخص ہے جو تواتر کی خبر دے رہا ہے، یہ بھی عبارت اخرى کیا ہے جی، خبر واحد ہے۔ لہذا ایک شخص کے خبر سے مسبب کا یقینی تحقق ثابت نہیں ہوتا، جس طرح اجماع منقول میں کہا کہ اجماع منقول بخبر الواحد میں کشف رائے معصوم، مسبب یعنی وہ کشف رائے معصوم نہیں ہوتا، سے معنی انفی میں۔ اور جس طرح وہاں پر ہم نے کہا ہے کہ اگر باقی اسباب کو ملایا جائے تو عین ممکن ہے کہ اس اجماع کو ہم حجت قرار دیں، دوسرے اجماع کو منظم کرتے ہیں، شہرت فتح کو منظم کرتے ہیں، حال ناقل، الفاظ نقل۔ اسی طرح معنی انفی میں بھی اگر دوسرے افراد کو کیا ہے مل جاتے ہیں، منظم ہوتے ہیں، 10 اور افراد کی شہادت آ جاتی ہے، تو اس صورت میں عین ممکن ہے کہ یہ تواتر کی حد تک پہنچے اور اس سے واقع غدیر کیا ہو، ثابت ہو۔ واضح انشاءاللہ تعالی؟ دیکھا اگر یہ ہم نے مثال اختیار کی ہے، اس کا مطلب واقع غدیر ثابت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ایک فرضی مثال لی گئی۔ واقع غدیر ثابت ہے، اس کے ہزاروں راوی ہیں، یہ فقط معنی انفی میں ایک بحث کو سمجھانے کے لیے کہ اگر کوئی شخص اس طرح خبر دے تو اس صورت میں مسبب ثابت ہوگا اس سے یا نہیں ہوگا، اور سبب کا کیا حکم ہوگا۔ واضح انشاءاللہ تعالی؟ تو بعبارت اخرى آپ یوں کہہ لیں کہ منقول الیہ اور ناقل اگر قائل ہیں کسی مخصوص مقدار سے ان کو تواتر حاصل ہو جاتا ہے، فرض کریں اگر 10 بندوں کی خبر ہو تو ناقل کو مسبب
یعنی جس چیز کی خبر دے رہے ہیں یقین حاصل ہوتا ہے. اسی طرح منقول الیہ بھی اسی کیا ہے مبنا کا قائل ہے کہ اگر 10 بندوں کی خبر ہو تو کیا ہے جی مسبب، اور جو جس چیز کے بارے میں خبر ہوگی وہ ہمارے لیے ثابت ہوگا. بس بن نتیجہ منقول الیہ اور ناقل اگر قائل ہیں اسی مقدار کی، اور فرض یہ ہو کہ ناقل نے 10 بندوں کا کیا ہے جی یہ جو اخبرنی اشخاص، وہ اشخاص 10 اشخاص ہیں مثلا، تو اس صورت میں مسبب بھی حجت ہوگا، یعنی کیا ہے مسبب ثابت ہوگا منقول الیہ کی نظر میں. کیا ہے فثبت المسبب بلا شک و شبہ. لیکن منقول الیہ اور ناقل کے درمیان میں تحقق کے تواتر کے لیے جو مقدار ہے وہ مختلف ہے. ناقل کے نظر میں 10 افراد ہیں، جبکہ منقول الیہ کے نظر میں کیا ہے 100 افراد ہیں فرض کریں. تو ناقل اجماع کا ناقل تواتر کا نقل ولو ان حسن ہو 10 افراد سے، لیکن منقول الیہ کے نسبت یہ کیا ہے ہاں جی مسبب کو ثابت نہیں کرے گا جب تک 100 افراد کے کیا ہے جی انضمام، باقی 90 افراد کا انضمام اس کے ساتھ نہ ہو. لہٰذا ناقل تواتر کبھی مسبب کو نقل کرتا ہے، کبھی کیا ہے سبب کو نقل کرتا ہے. مسبب کے لحاظ سے مسبب ثابت نہیں ہوگا، ہاں اما سبب کے لحاظ سے کیا ہے جی جہاں تک اس نے خود سبب نقل کیا ہے خود ناقل کی نسبت حجت ہوگا. لیکن منقول الیہ کی طرف وہی ہم کیا ہے تجزیہ کریں گے. اگر منقول اسی تعداد کا قائل ہے جس کا ناقل کا ہے، تو پھر منقول الیہ کے نظر میں کیا ہے جس طرح سبب ثابت ہے یعنی تواتر ثابت ہے، اسی طرح تواتر کا جو مسبب ہے جس چیز پر تواتر ہے وہ بھی ثابت ہوگا. اگر اسی کا قائل نہیں تو باقی کیا ہے انضمامات کرنے پڑیں گے منقول الیہ کو. واضح انشاءاللہ تعالی؟ خیل خوب مشکل مطلب نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. یعنی ناقل جو ہے وہ لفظ تواتر خبر واحد میں استعمال کر رہا ہے، یا یہ بتا رہا ہے کہ فلاں سے فلاں فلاں اشخاص متعدد کر کے بتا رہا ہے؟ نہیں، اخبرنی مثلا یوں کہتا ہے اخبرنی بنحو تواتر اشخاص، یعنی لفظ تواتر استعمال کر رہا ہے. نہیں لفظ تواتر کے ساتھ اشخاص بھی ہیں، یعنی فقط تواتر یہ نہیں ہے کہ جس طرح اجماع کو نقل کیا ہے، نہیں اشخاص بھی ہیں لیکن ان کی تعداد فرض کریں مخصوص ہے 8-10 افراد ہیں. تو اس صورت میں آیا اس سے مسبب ثابت ہوگا تمام افراد کے لیے جس کے پاس بھی یہ تواتر نقل ہو اس شخص کا یا نہیں؟ وہ مسبب ثابت نہیں ہوگا الا ان کی جو معروف مقدار ہے تواتر کا، کہہ رہے ہیں کہ مسبب ثابت نہیں ہوگا. اون قاعدہ یہ ہے. جو ہے اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ واقعی میں یہ تواتر جو ہے جتنی مقدار کا میں قائل ہوں اتنی مقدار کا مثلا اس کی مبانی معلوم ہے، جو ناقل ہے اس کی مبانی معلوم ہے کہ یہ کیا ہے شخص کس مقدار کا قائل ہے. کیونکہ تواتر میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر 10 افراد ہوں تو تواتر سے حاصل ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں 20، ہر ایک کی ادلہ ہے. بعض نے کہا کہ 40 افراد اگر اکٹھے ہو جائیں کسی بات کے اوپر وہ جھوٹے ہی کیوں نہ ہو پھر بھی تواتر حاصل ہوگا. واضح ہے. بعض نے اس کی 100 مقدار الی آخر اس کے کیا ہے مقدارات اور افراد کیا ہے مختلف ہیں. الثالث انه ينقض مما ذکرنا فی نقل الاجماع حال نقل تواتر. نقل اجماع سے نقل تواتر کا حال معلوم ہوا جس حساب کا ہم مطالب ذکر کیے ہیں. وَأَنَّهُ مِنْ حَيْثُ الْمُسَبَّبِ لَا بُدَّ فِي اعتباره مِنْ الْكَوْنِ الْإِخْبَارِ بِهِ إِخْبَارًا عَلَى الْإِجْمَالِ. اور یہ سب کیا ہوا کہ انہو من یعنی انہو یہ نقل جو تواتر ہے من حیث المسبب مسبب کے لحاظ سے، جیسے کہ ہم نے کہا مسبب معنی فی موال مثال میں کیا ہے قصہ غدیر ہے. لا بد فی اعتبارہ یہ لا بد فی اعتبار تواتر من کون الاخبار به اخبار به یعنی اخبار بالمسبب اخبارا علی الاجمال، یہ کیا ہے علی الاجمال خبر ہو بمقدار ایسے مقدار کی کہ یوجب قطع المنقول الیہ بما اخبر به لو علم به. واضح ہے جو موجب بنے منقول الیہ کے قطع کا بما ما سے مراد کیا ہے مسبب ہی ہے، یعنی منقول الیہ کو قطع حاصل ہو مسبب کا اخبر جس سے کیا ہے منقول الیہ کو خبر دی گئی ہے. اخبر میں جو نائب فاعل ضمیر ہے وہ منقول الیہ کی طرف جا رہی ہے. بھی میں جو کیا ہے جی ضمیر ہے اس کا مرجع مقدار ہے، اور لو علم بھی یہ دوسری بھی یہ مقدار کی طرف جا رہی ہے. ابھی عبارت کو دیکھیں. بمقدار ناقل تواتر اتنی مقدار کی کیا ہے خبر دیتا ہے کہ جو یوجب قطع المنقول الیہ جو منقول الیہ کے یقین کا سبب بنتی ہے. کس چیز کا یقین؟ بما اخبر به
جس چیز کی اس کو خبر دی گئی ہے منقول الیہ کو، لو علم بھی، اگر اس مسبب کو جان لے تو اس مسبب کی جو اس کو خبر دی گئی ہے اس کو یقین حاصل ہو جائے گا، کیونکہ مقدار جو منقول الیہ کے نظر میں وہ 10 ہے اور جو ناقل نے نقل کیا ہے وہ بھی 10 ہے فرض کر لیں، تو اس کو کیا ہے قطع حاصل ہو جائے گا مسبب کا۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا، مسبب اس کے لحاظ سے ثابت ہوگا۔ لیکن اگر یہ کیا ہے منقول الیہ کو قطع حاصل نہیں ہوتا، اس صورت میں مسبب کیا ہے ثابت نہیں ہوگا۔ واضح انشاءاللہ تعالی۔ بس بالنتیجہ منقول الیہ اور ناقل کے درمیان میں توافق حاصل ہو اس مقدار میں تو فثبت المسبب، لیکن اگر توافق نہیں ہے تو اصل یہ ہے کہ مسبب ثابت نہیں ہوگا۔ یہ من جہت المسبب ہے۔ ومن حیث السبب، خود تواتر جو ہے نقل تواتر، یثبت به کل مقدار کان اخبارہ بالتواتر دالا علیہ، کہہ رہے ہیں کہ اس تواتر منقول سے، یعنی من حیث سبب کے لحاظ سے، وہ تواتر کے نقل کرنے کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ یثبت به، اس تواتر سے، تواتر جو نقل کیا ہے اس نے، ثابت ہوگا کل مقدار، اتنا مقدار کے کان اخبارہ، یعنی اخبار الناقل بالتواتر دالا علیہ، اخبرانی بالتواتر، اس ناقل نے جتنی تعداد کی خبر دی ہے اتنی ہی تعداد اس سے سبب ہوگی، یعنی من حیث السبب یہ کیا ہے ثابت ہوگا، اتنی تعداد کیا ہے پر یہ سبب دلالت کرے گا، یہ تواتر جو نقل کر رہا ہے یہ دلالت کرے گا۔ کما اذا، یہ واضح انشاءاللہ تعالیٰ غیر، اخبارہ کی ضمیر ناقل کی طرف جا رہی ہے، دالن علیہ، علیہ کی ضمیر یہ مقدار کی طرف جا رہی ہے، یعنی سبب کے لحاظ سے ناقل نے جس مقدار کی خبر دی ہے اتنا مقدار اس کے نقل سے ثابت ہوگا۔ کما اذا اخبر به علی التفصیل، ہاں جی، جس طرح کما اذا اخبر، نائب الضمیر منقول الیہ کی طرف جا رہی ہے، بھی یعنی بذالک المقدار، جیسے کہ منقول الیہ کو خبر دی جائے اس مقدار کی علی التفصیل، جس طرح علی التفصیل اگر خبر دی جائے، واضح ہے کہ بھائی اس میں جو تواتر نقل کیا ہے وہ 10 افراد کا ہے، اور منقول الیہ بھی اسی کو سمجھ کیا ہے مقدار کو معتبر سمجھتا ہے، فثبت المسبب من ذالک ہے۔ فربما، اگر تفصیل سے کیا ہے اس کو سبب تام حاصل ہو جاتا ہے مسبب کے کشف کے لیے، یعنی قصے غدیر کے ثبوت کے لیے، فبہا وزنعم، مطلوب ثابت ہوگا۔ لیکن اگر نہیں تو باقی کیا ہے، باقی مقدار کو اس کے ساتھ منظم کرنا پڑے گا۔ فربما لا یکون الا دون حد التواتر، تو ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ لا یکون، یہ جو مقدار جس کی ناقل نے خبر دی ہے، لا یکون الا دون حد تواتر، وہ مقدار اتنا ہے جو تواتر سے کم ہے، واضح ہے، منقول الیہ کے نظر میں 20 ہے، اس نے تواتر کیا ہے 10 کا نقل کیا ہے، فلا بد فی معاملتہ معہ معاملتہ من لحوق مقدار آخر من الاخبار یبلغ المجموع ذالک الحد، واضح انشاءاللہ۔ تو اس صورت میں ضروری ہے فی معاملتہ، یعنی معاملت تواتر، یہ جو تواتر اس نے نقل کیا ہے اس کے ساتھ معاملہ کریں، معہ یعنی مع المقدار الذی، ہاں جی، دون حد تواتر، جو مقدار تواتر سے کم ہے اس کے ساتھ تواتر والا معاملہ کریں۔ کیا مطلب، ہاں جی، یعنی اس کے ساتھ اتنے اور مقدار منظم کریں جو مجموع مل کر کیا ہے اس حد تک پہنچے جو حد کیا ہے تواتر کی حد ہے منقول الیہ کے نظر میں، واضح ہے۔ لہذا فلا بد فی معاملتہ معہ معاملتہ میں، کون سا معاملہ، یہ من بیان ہے، فلا بد کیا کہ متعلق ہے من، اس کو بیان کریں، یعنی من لحوق مقدار آخر، اتنا آپ اور مقدار ملحق کریں گے، من الاخبار، اخبار میں سے، یبلغ المجموع، جو مجموع یعنی جو اس نے تواتر نقل کیا ہے جو تواتر سے کم ہے حد مقدار، اور دوسرے اخبار کا کچھ مقدار، یبلغ المجموع ذالک الحد، جو دونوں مل کر کیا ہے اس حد تواتر تک کیا ہے جس سے مخبر بھی کو یا منقول الیہ کو کیا ہے، ہاں جی، علم حاصل ہو جائے مسبب کا، اتنا مقدار اس کے ساتھ منظم کریں گے تاکہ سبب تام ہو مسبب کے نقل کرنے کے لیے۔ ہاں، نعم لو کان ہناک اثر للخبر متواتر فی الجملہ ولو عند المخبر
لوجب ترتیبہ علیہ ولو لم یدل علی ما بحد تواتر من المقدار. یہ حقیقت میں نعم استدراک ہے. کس سے؟ اوپر نہیں کہا کہ عدم ثبوت تواتر ہے دون حد تواتر. ہاں جی، اس سے استدراک ہے. کہہ رہے کہ ناقل تواتر کے نقل سے تواتر ثابت نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ دوسری اخبار کی مقدار کا اتنا انضمام کیا جائے کہ مل کر وہ تواتر کی حد تک پہنچے. اس سے سمجھ میں آیا کہ ناقل تواتر کے نقل سے کیا ہے جی تواتر ثابت نہیں ہو رہا. لیکن آیا اس پہ کوئی اگر اثر مترتب کرنا چاہے تو اثر بھی مترتب تب ہوگا جب یہ حد تواتر تک پہنچے جو منقول الیہ کے نظر میں مخبر عنہ کے نظر میں کیا ہے جی موجب علم بالمسبب ہو یا نہیں. نقل تواتر پر اثر مترتب ہوگا ولو جزء کیا ہے جی سبب کے طور پر. جس طرح منقول اجماع منقول میں ہم کہہ چکے تھے نا کہ وہاں پر اجماع منقول کے ساتھ باقی چیزیں ملاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اثر کیا ہے اجماع منقول پر نہیں ہے، اثر شیء اس میں مترتب ہوگا. یہاں پر کیا کہتے ہیں، یہاں اس مورد میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اثر مترتب ہوگا، یعنی اس انضمام اخبار اخرى جو اس کو منقول الیہ کے نظر میں اس حد تک پہنچاتی ہیں، اس سے پہلے بھی اگر اس تواتر پر کوئی اثر شرعی ہے تو وہ اثر شرعی مترتب ہوگا. مثال کے طور پر اگر کوئی نظر کرتا ہے کہ کوئی خبر ایسی آئے جس میں تواتر ثابت ہو جائے تو میں کیا ہے جی اس کو اپنی کتاب میں لکھوں گا. ابھی ناقل تواتر نے اس خبر کو نقل کیا، اخبرنی بنحو تواتر اشخاص عن قصۃ الغدیر. تو اس نظر پر عمل کرنا واجب ہے واجب نہیں؟ جب نظر پر عمل کرنا واجب ہوگا یعنی اس کتاب میں کیا اس کو لکھنا پڑے گا. ولو یہ جو اس نے تواتر نقل کیا ہے ناقل نے وہ اس مقدار تک نہیں ہے جو مسبب کو کیا ہے ثابت کرے، قصۃ غدیر کو کیا ہے ثابت کرے، لیکن خود تواتر پر اگر کوئی اثر ہے تو وہ مترتب ہوگا. سیم وہاں پر جس طرح ہم اجماع منقول میں کہا کہ اجماع منقول میں ولو وہ جزء سبب ہو لیکن اثر کیا ہے مترتب ہوتا ہے. جس طرح ہم نے اس کی کافی سارے شہادت شاہدین میں سے مثالیں دی تھی اور باقی چیزوں کی. دیکھیں نعم لو کان ہناک اثر للخبر المتواتر فی الجملہ بعض موارد میں اگر خود خبر متواتر کے لیے کوئی اثر ہو ولو عند المخبر یعنی وہی ناقل اور خبر نقل کرنے والا جو بنحو تواتر کہتا ہے، ولو وہ خود ناقل نے اس نظر کیا ہے کہ اگر مجھے کوئی خبر کیا ہے تواتر مل گئی تو میں کتاب میں لکھوں گا، یہ نظر ہے. اب یہ کہ اس کو خبر متواتر مل گئی ہے اس کے اوپر واجب ہے اس نظر کے اوپر عمل کرنا. بولو ناقل اور مخبر کی ہی نظر میں کیوں ہو اثر؟ اگرچہ اس کو قطع نہیں ہوا ہے اس کے ہاں اگرچہ مسبب کا قطع حاصل نہ بھی ہوا ہو. کہہ رہے ہیں اس وجہ سے کہ اگر خبر متواتر کے لیے کوئی اثر ہو لوجب ترتیبہ یعنی لوجب ترتیب الاثر علیہ یعنی خبر متواتر جو کیا ہے جی فی الجملہ اس کو حاصل ہوئی ہے. یعنی بعض موارد میں اس طرح کے آثار ہیں اگر وہ ثابت ہے تو اس میں یہ اثر مترتب ہوگا. ولو لم يدل على ما بحد التواتر من المقدار. ہاں جی اگرچہ یہ جو منقول الیہ کو یا مخبر عنہ کو یہ جو مقدار ملا ہے وہ اس مقدار تک نہیں ہے جو مسبب کے ثبوت کا سبب بنے. یعنی مقدار حقیقی فرض کریں 20 نفر ہیں، اس کو کیا ہے جی 10 نفر ملے ہیں، لیکن اس نے کہا تھا کہ اگر مجھے کیا ہے خبر تواتر کے ساتھ ملی تو میں نظر کرتا ہوں کہ اس کو لکھوں گا. اس کے اوپر ابھی اس نظر پہ عمل کرنا کیا ہوگا واجب ہوگا ولو وہ 20 تعداد کیا ہے حاصل نہ بھی ہوئی ہو. اس وجہ سے کہتے ہیں ولو لم يدل على ما بحد التواتر من المقدار ما کا بیان ہے، یعنی اتنی مقدار تک اگر تواتر نہ بھی حاصل ہوا ہو لیکن خود خبر متواتر پر اثر مترتب ہو رہا ہے اور اثر کون سا ہے نظر پہ عمل کرنا واضح ہے وہ مترتب ہوگا. فصل فی الشہرت فی الفتوی تک تو نہیں گئے؟ ہاں جی تک گئے ہیں. شہرت کے 3 اقسام ہیں. وقت اجمال بیان کر لوں تاکہ ربط مسائل میں زیادہ ٹائم نکل لگ جائے. شہرت کے 3 اقسام ہیں، یا تو شہرت فر روائیہ ہوتی ہے یعنی روایت کی شہرت ہوتی ہے، یا شہرت عملی ہوتی ہے، شہرت فتوائیہ ہوتی ہے. شہرت روائی کس کو کہتے ہیں؟ مختصر انشاءاللہ 2-3 منٹ کے اندر
شہرت روائی کہتے ہیں کہ ایک روایت مشہور اور شائع ہو کتب احادیث میں، مثلا کتب اربع میں موجود ہو، باقی ہمارے وسائل شیعہ میں موجود ہو، بہار میں موجود ہو، وغیرہ وغیرہ. شہرت روایت کو حاصل ہے، اس کو کہتے ہیں شہرت روائیہ، یعنی ایک روایت کا شیوع اور شہور ہے ان کتب میں جو کتب روائی ہیں، موجود ہے، وہ واضح ہے. مثلا تہذیب میں بھی موجود ہے، استبصار میں موجود ہے، الکافی میں موجود ہے، ہاں جی، من لا یحضر الفقی، ان تمام کتب اربعہ میں موجود ہے، بہار میں، وسائل ہر جگہ کیا ہے یہ روایت مل جاتی ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس روایت کو شہرت حاصل ہے، اس کو کہتے ہیں شہرت روائیہ، بمعنی کہ اس روایت کا کتب احادیث میں موجود ہونا مشہور اور شائع ہے. واضح انشاءاللہ تعالی. کہہ رہے ہیں کہ یہ شہرت جو ہے اگر دو اخبار آپس میں تعارض کریں تو شہرت روائی مرجح ہوتی ہے ایک خبر کو دوسری خبر کر مقدم کرنے کے لیے. یعنی اگر دو اخبار کا آپس میں کیا ہے جی تعارض ہو جائے تو جس روایت کو کیا ہے جی شہرت حاصل ہے، یعنی جو تمام کتب میں موجود ہے، بمقابلے کیا ہے دوسری روایت کے جو تمام کتب میں موجود نہیں ہے، یہ اس کا شہرت روائی ہونا، کتب روایت میں موجود ہونا مرجح بنتا ہے دوسرے پر مقدم کرنے کے لیے. واضح انشاءاللہ تعالی. یہ ہے شہرت روائی. اس کے مقابلے میں شہرت عملیہ، کسی روایت پر علماء کا عمل مشہور ہے، تمام علماء من سلف الی خلف سارے اس روایت پر عمل کرتے ہیں، ولو وہ روایت کتب روائی کتب احادیث میں موجود نہ ہو، کتب اربعہ میں موجود نہیں ہے، حتیٰ ہمارے کسی کتاب میں موجود نہ ہو، حتیٰ کہ روایت کیا ہے کتب عامہ میں موجود ہو، لیکن عمل المشہور فقہا کا عمل قدماء سے لے کر ابھی تک اس کیا ہے روایت پر موجود ہے، ماں اس کے کیا ہے وہ کسی بھی کتاب روایت میں موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ ہمارے کسی کتاب میں موجود نہ ہو. واضح ہے. اس کو کہتے ہیں شہرت عملیہ، یعنی کسی روایت پر عمل کرنا مشہور ہے فقہاء علماء کے درمیان میں، قطع نظر اس کے کہ یہ روایت موجود ہے ہمارے مبانی اور کتب میں یا موجود نہیں ہے. یہ شہرت عملیہ جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ الشہرت جابرۃ لضعف السند الخبر، اس سے مراد یہ شہرت ہوتی ہے شہرت عملیہ. شہرت عملیہ اگر کسی روایت کو حاصل ہو، وہ روایت ولو سند کے لحاظ سے ضعیفی کیوں نہ ہو، علماء کے درمیان میں کیا ہے اتفاق ہے کہ الشہرت العملیہ جابرۃ لضعف سند الخبر. اگرچہ متاخرین میں ابھی اختلاف اس کے اندر، لیکن جو شہرت جابر ہوتی ہے ضعف سند کا وہ یہی شہرت عملی ہوتی ہے دون شہرت الروائیہ. اسی طرح جس طرح ضعف سند کا کیا ہے جبران کرتی ہے، اسی طرح اگر کوئی روایت صحیح السند ہو، واضح ہو، اور تمام کیا ہے اس کے روات ساکی سکہ امام عادل ہو، لیکن مشہور علماء اس پر عمل کرنے سے اعراض کرتے ہوں، تو یہ کاسرۃ لصحت السند. کاسرۃ مطلب کیا ہے؟ یہ اس صحت سند کو توڑنے والی ہے. اس کے باوجود سند صحیح ہے لیکن اعراض العمل عمل المشہور، مشہور علماء کا عملاً اس سے اعراض کرنا، یہ کاشف ہوتا ہے کہ یہ روایت کیا ہے جی مقبول نہیں ہے، ساقط عن الحجیت ہے. لہٰذا ہمارے پاس یہ کیا ہے جی مقولہ مشہور ہے، الخبر کلما ازداد وہنا ازداد بعمل مشہور صحتا و ثقتا. جتنی خبر ضعیف ہو لیکن اگر مشہور کا اس کو عمل ہے تو اس کا مطلب یہ ازداد صحتا و قوتا. اس کے برعکس وَكُلَّمَا ازْدَادَ صِحَةً وَسَنَةً وَازْدَادَ بِإِعْرَاضِ الْمَشْهُورِ وَهْنًا وَسُكُوتًا. لیکن جتنی خبر سند کے لحاظ سے صحیح ہو لیکن اعراض مشہور اس سے ثابت ہو تو یہ زیادہ اس کے وہن اور کیا ہے سکوت کا سبب بنتی ہے کہ یہ مقام تکیے میں صادر ہوئی ہے یا مخالف مسلمات عامہ خاصہ ہے. یہ اگر دوسری شہرت روائی، شہرت عملی، دونوں محل نزاع سے خارج ہیں. تیسرا قسم جو ہے شہرت فتوائیہ ہے.
علماء دہر، مشہور علماء شائع اور فقہا، شائع ان کے درمیان میں، اور فقہا کا کسی خاص حکم کے بارے میں فتویٰ مشہور ہے، بس ہم سب صلاۃ جمعہ کے وجوب کا فتویٰ دیتے ہیں. واضح ہے شہرت فتوائیہ کسی مورد کو، نہ اس وجہ سے کہ اس کا مستند معلوم ہے، مستند مشہور ہے، روایت کیا ہے جی، روایت کو شہرت روائی حاصل ہے، نہ اس وجہ سے کہ شہرت عملی حاصل ہے، بلکہ فتویٰ مشہور ہے کسی مسئلے کیا ہے فرعی فقہی میں. مثلا کیا ہے صلاۃ جمعہ کے وجوب کے بارے میں فتویٰ مشہور ہے، بغیر اس کے کہ اس فتویٰ کا مستند جو ہے علماء نے ذکر کیا ہو. کوئی مستند ذکر نہیں کیا کہ کس وجہ سے اس فتویٰ کو دیا ہے. حتیٰ کہ اگر کسی مورد میں مستند کا کیا ہے جی ہمیں احتمال موجود ہو، پھر بھی ہمیں اتنا پتہ چلے کہ علماء نے مشہور نے اس مستند کو مستند قرار دیتے ہوئے فتویٰ وجوب صلاۃ جمعہ نہیں دیا، پھر بھی یہ احتمال کیا ہے جی موجب نہیں بنے گا کہ یہ شہرت فتوائیہ کے لیے کیا ہو مانے ہو. بس شہرت فتوائیہ کا ملاک عدم وجود دلیل او المستند لہذا الفتویٰ اور عدم احراز کیا ہے جی المستند لہذا الفتویٰ، اس کو کہتے ہیں شہرت فتوائیہ. یہ شہرت فتوائیہ کیا ہے، علماء حضرات نے وہ ظنون جن کی حجت کا کہا گیا ہے اس میں شامل کیا ہے، جیسے کہ اجماع منقول ہے، یہ شہرت فتوائیہ ہے. یہ حجت نہیں انشاءاللہ آئندہ مباحثے میں. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین. صلی اللہ علی محمد و آل محمد.